الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قابل احترام حضرات، برادران اسلام، سامعین کرام، علم کی مجلس میں بیٹھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور اس مجلس کے اندر جتنا انسان بات کرنے والے کے قریب ہو کر بیٹھے، اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو اپنے قریب کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ آدمی آئے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر دیکھا وہاں جگہ ہے، کوشش کر کے وہاں پہنچ گیا۔ دوسرا ذرا شرما گیا اور جہاں مجلس ختم ہو رہی تھی وہیں بیٹھ گیا۔ تیسرے آدمی نے نظر ڈالی کہ یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ مجلس تو روز لگتی ہے، دیکھ دو کہ چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان تینوں آدمیوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ فرمایا یہ جو آگے بڑھ کے بیٹھا ہے یہ اللہ کی طرف آگے بڑھا، اللہ نے اس کو اپنے پاس جگہ دے دی، اور یہ جو شرم و شرمی بیٹھ گیا اللہ نے اس کی شرم رکھ لی، اور جس نے بڑی بے نیازی کے ساتھ نگاہ ڈالی اور دیکھ کے چل دیا تو وہ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے، جاتا ہے تو جا معروم۔ اس لیے علم کی مجلس میں ہمیشہ کوشش کر کے آگے ہو کے بیٹھنا چاہیے، اور پھر بے شک آواز آتی ہے انسان کو، آواز تو دور بیٹھے بھی آ جائے گی، گھر بیٹھے بھی آ جائے گی، لیکن یہ جو علم کی مجلس ہوتی ہے نا، جس میں قرآن کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈنے کے لیے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جب ایسی مجلس ان کو ملتی ہے تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو فوراً پیغام دیتے ہیں کہ وہ تمہاری مطلب کی چیز یہاں ہے، آ جاؤ۔ جو ادھر ادھر مجلسیں لگی ہوئی ہیں نا، دکانوں پہ ٹھٹ لگے ہوئے یا ٹی وی کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں فرشتے نہیں جاتے۔ علم کی اور دین کی مجلس جہاں ہوتی ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں آ جاؤ، یہ تمہاری مطلب کی چیز یہاں ہے، اور وہ فرشتے جو ادھر ادھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کی پارٹیاں اس مجلس کے ارد گرد گھیرا بنا لیتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مجلس کے اندر قریب ہو کے بیٹھا جائے، اور گھیرے کی شکل میں بیٹھا جائے تاکہ آپ فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں، فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں۔ اور پھر یہ فرشتوں کا احاطہ اور فرشتوں کا گھیراؤ جو ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، انہیں اللہ سے اور اللہ کے ذکر سے محبت ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے والوں سے محبت ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ جو ہے اس کے منہ پر منہ رکھ دیتا ہے، ان ہونٹوں کو چوم لیتا ہے کہ جن سے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو گھیر لیتے ہیں
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی تعداد کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کی یہ پارٹیاں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کا اپنے درباری فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں نام لے لے کر، فلاں بیٹھا ہوا ہے، فلاں بیٹھا ہوا ہے، فلاں بیٹھا ہوا ہے، فلاں بیٹھا، اور اللہ فخر کرتے ہیں، اللہ فخر فرماتے ہیں۔ تو ان مجلسوں میں بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نصیب کرے تو اس سعادت کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس بات کا شوق نصیب کرے کہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر بلائی اکٹھے کرنے والے ہوں، حسنات اور خیرات اکٹھے کرنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز مختصر سا درس ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وقال عز من قائل وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ قربانی یہ دین اسلام کا ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے جس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی تاریخ دین کی قدیم ہے۔ دین بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو زمین پہ اتارا۔ ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا تو اسی وقت ان سے فرما دیا تھا کہ میری طرف سے رہنمائی آئے گی، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اما یاتی انکم منی ہدن، میری رہنمائی آئے گی، فمن تبع ہدایا، جس نے اس میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا آنے والے حالات سے، اللہ ان کو بے خوف کر دے گا، اور پچھلے کا انہیں کوئی پچھتاوا اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ساری کمیاں پوری کر دے گا۔ کس برکت سے؟ اس ہدایت کی پیروی کی برکت سے۔ اور آدم علیہ السلام قربانی کرتے تھے، ان کے بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو جس کی قبول ہو گئی، دوسرا بجائے اس کے کہ اپنا محاسبہ کرتا کہ میری کیوں قبول نہیں ہوئی، میں اپنی اصلاح کروں، اس پہ حسد کرنے لگا، کہتا لہ تو بڑا خدا کا مقرب ہے، تیری قبول ہو گئی ہے، میں تینوں چھڈنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابلیس نے بھی حسد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ اس مٹی کے بنے ہوئے کو تو نے میرے اوپر فضیلت دے دی، یہ کیا تیرا انصاف ہے، تو نے مجھے وہ حکم دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس کے اندر اس کا لحاظ ہی نہیں رکھا کہ میں کس کو کیا حکم دے رہا ہوں۔ اللہ کی گستاخی کی، آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور اس حسد نے اس ابلیس کو ملعون بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، تیرے اوپر لعنت ہے اور تیرے اوپر پھٹکار ہے قیامت کے دن تک، تو اللہ کی لعنت کے اندر رہے گا اور اللہ کی رحمت سے قطعی محروم ہوگی۔ قطع ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حسد، اللہ سے معافی نہیں مانگی، کہہ دیتا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن یہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی نہیں ملا، مجھے نہ ملے، اس کا کھانا خراب ہو جائے، اس کو نہ ملے، اس کے پاس سے چلا جائے۔ حسد نہیں انسان کو کرنا چاہیے۔ تو آدم کے بیٹے نے حسد کیا تو اپنے بھائی کو کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا لئن بسطت الی یدک،
اگر تو ہاتھ بڑھائے گا مجھے مارنے کے لیے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا تمہیں مارنے کے لیے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانی ان کی قبول کرتا ہے جو اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا نام تقوی ہے، تو اس کی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندے تو بھی اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلا قتل تھا جو انسان کی خون ریزی کی گئی، اور اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے ہیں ان قتلوں کے گناہ کا جتنا قتل کرنے والے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اتنا اس پہلے قتل کی بنیاد رکھنے والے کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے، وہ اولین قاتل ہے۔ اور اسی طرح ہر عمل کے اندر جس جگہ کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اچھا کام شروع کرنے والے کو اس کو دیکھ کر کرنے والوں کا اجر و ثواب برابر دیتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کام زندہ کیا تھا، اس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ وہ لیکن کام ہونا چاہیے دین کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کام ہونا چاہیے جو دین کے اندر موجود ہے، اس کو انسان زندہ کرے۔ اگر اپنے پاس سے نکال کر کوئی چیز دین میں شامل کر کے لوگوں کو اس کے اوپر لگا دے تو وہ بدعت ہے۔ تو جس نے بدعت شروع کی اس کے اوپر اس کا بھی وبال ہوگا، اور جتنے اس کو کرنے والے ہیں ان کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ اور جو کوئی نیک عمل کو زندہ کرتا ہے جو دین کے اندر موجود ہے، تو اس کو شروع کرنے والے کو جو ثواب ہوتا ہے، تو پھر جو اس کی دیکھ کر اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے ثواب کے اندر بھی ان کو شریک کرتے رہتے ہیں، وہ جو پہلا شروع کرنے والا تھا۔ تو خیر بات یہ ہے کہ یہ قربانی اتنی ہی قدیم ہے جتنا دین قدیم ہے۔ آدم کے بیٹوں نے قربانی شروع کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا عمل رکھا، وہ جو قربانی کرنے والے تھے وہ قربانی کرتے تھے، یعنی ہر مذہب کے اندر، ہر دین کے اندر، ہر امت کے اندر یہ عمل رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو فرمایا یہ تیرے ساتھ جھگڑا نہ کریں کہ جی آپ کیسے کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں، یہ ہر امت کے اندر رہا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو کیا بنایا ہے؟ شعیرہ، اللہ نے اس کو شعار قرار دیا ہے۔ شعیرہ کی جمع شاعر ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں شعار کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو شعار کیا ہوتا ہے؟ شعار کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جو علامت ہو، سمبل ہو، سائن ہو، نشان ہو، اسے دیکھ کر کوئی چیز یاد آئے، اور اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں ہوں جو لوگوں کو متوجہ کریں کہ یہ ان چیزوں کی نشانی ہے، یہ ان چیزوں کی یاد دہانی ہے، اور یہ ان چیزوں کی علامت ہے۔ بڑی آسان مثال اس کے لیے جھنڈا ہے۔ ملک کا جھنڈا ہوتا ہے نا، یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ اس ملک کی آزادی کی علامت ہوتی ہے، اس ملک کی عزت و کرامت کی علامت ہوتی ہے، اس ملک کے شہریوں کی عزت، کرامت اور آزادی کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جھنڈا دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے، اس کے آزاد شہری ہیں، وہ ایک معزز قوم ہے۔ یہ ساری چیزیں اس جھنڈے کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو جھنڈا ان چیزوں کا نشان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قربانیوں کو نشان بنایا ہوا کس چیز کا؟ دو چیزوں کا۔ ایک تو یہ کہ اس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اس مالک کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ پانی اس کی نعمت، ہوا اس کی نعمت، کھانا اس کی نعمت، اور یہ جو سسٹم ہے ہمارے جسم کے اندر لگا ہوا، اللہ اکبر، ہوا اور پانی اور کھانے کو ہضم کر کے خون، انرجی اور توانائی کے اندر بدلنے والا، اور پھر جو ریفائنری لگی ہوئی ہے کہ اس کو بنا کے سنوار کے ریفائن کر کے جسم کے جس حصے کو جو چاہیے وہ پہنچانے والا،
اور باقی اس کے اندر ایک ایسی ریفائنری بھی لگی ہوئی ہے جو گند اور کچرا سارا نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ یہ جو پورا سسٹم اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہوا ہے، اس کو انسان یاد کرے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے۔ اور اللہ کے شکر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، کہ میرے اوپر اس نے احسان کیا، میرا کوئی حق نہیں تھا، اس نے مجھے وجود بخشا اور پھر مجھے انسان بنایا، اور پھر اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ اتنی عظمت، اتنی کرامت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو جانور ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سخرنا لکم، ہم نے تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ فرمایا ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہو، ان کی کھالوں کو بھی استعمال کرتے ہو، ان کی اون بھی استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہو، ان کی ہڈیاں بھی استعمال کرتے ہو، ان کا گوبر بھی استعمال کرتے ہو، تمہاری کھاد بنتی ہے۔ کیا چیز ہے ان کی جو تمہارے کام نہیں آتی؟ اور اللہ رب العزت نے ان میں اونٹ اور گائے اور بھینس جیسے جانور رکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جو کتنے طاقتور اور کتنے زوراور ہوتے ہیں۔ اگر وہ بفر جائے تو انسان اس کے مقابلے میں بالکل بے حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ سر نیچے کر کے کھڑے ہیں کہ کسے کھا لوے کسے چو لوے، کسے کھا لوے کسے جو لوے، بچیا تو کھو کے چو لوے، تیرے اگے سکدا کون کو۔ اللہ حضرت مولانا شمسام رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی حمد اور تسبیح کے اوپر بڑی شاندار نظم لکھی ہے، اللہ کی نعمتیں اور اس میں گنائی ہیں۔ اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جانور ہمارے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں، اور کتنی کثرت کے ساتھ ہیں، کتنی فراوانی کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر روز جانور ذبح ہوتے ہیں، کتنی تعداد کے اندر ذبح ہوتے ہیں، اور کبھی کمی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ نے ان کو برکت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے اتنی فراوانی کے ساتھ اور اتنی وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر کرنے کے لیے ان جانوروں کو اللہ کے نام پر اس کی رضا کے لیے قربان کرنا، اور دوسرا یہ جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کا جذبہ رکھا ہوا ہے کہ انسان محبت کرنے والا ایک ایسا جذباتی وجود ہے جس کے اندر محبت کی اللہ رب العزت نے کشش رکھی ہوئی ہے۔ وہ ایک شعر ہے اردو کا، آپ لوگوں میں سے اکثر کو یاد ہوگا کہ محبت کے لیے پیدا کیا انسان کو، عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں یہ اللہ کے مقرب فرشتوں کو کہتے ہیں، تو عبادت کرنے والے تو فرشتے بھی بڑے تھے، لیکن اللہ نے جو انسان کو بنایا تو وہ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے محبت کا داعیہ رکھا ہوا ہے، محبت کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے انسان، اور یہ اللہ کے ساتھ محبت یہ انسان کا سب سے پہلا عمل ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، باپ کے ساتھ ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، خاندان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب بڑا ہوتا ہے، تھوڑا شعور آتا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے مجھے بنایا کس نے؟ میرے اللہ نے۔ مجھے دیتا کون ہے؟ میرا اللہ۔ تو جو بنانے والا ہے، دینے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، جیسے جیسے غور کرتا جاتا ہے اپنے آپ پر، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں کہ کتنا نوازنے والا ہے؟ تجھے آنکھیں کیسی دی، تجھے کان کیسے دیے، تجھے وجود کیسا دیا، تجھے عقل کیسی دی، تجھے دل کیسا دیا۔ اللہ اکبر، جو کبھی تھکتا ہی نہیں، دھڑکتا ہی رہتا ہے۔ اور دماغ جو ہے ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیسا دیا، ایسا دماغ کسی چیز کے پاس نہیں جیسا اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا۔ اور اس دماغ کے اندر جو اللہ رب العزت نے عقل کا سیل، اصل تو دل میں ہے، اور دل کے ساتھ دماغ کا بھی تعلق ہے۔ دل کے اندر اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے، یہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آ جائے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے دل ہیں جن سے عقل نہیں آتی ان کو۔ اصل عقل کا مرکز دل ہے، اور اصل جذبات کا مرکز جو ہے وہ انسان کا دل ہے، لیکن دماغ جو ہے یہ اس کا آلہ ہے، یہ اس کا آلہ ہے،
اس کا وسیلہ ہے، اس کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے وہ ٹول ہے، اس کا ٹول، اس کا ٹول ہے، وہ اس کے ذریعے وہ کام لیتا ہے اور وہ پھر جسم کے اندر کام کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، لیکن اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے انسان کا۔ تو خیر یہ اور بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دل کے اندر محبت کا دائیہ رکھا ہوا ہے، اور جتنی چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر یہ ساری انسان کو اللہ کی محبت کی طرف بلاتی ہیں، اور یہ جو قربانی ہے یہ اس محبت کے جذبے کی اللہ اکبر تعبیر اور اس کا اظہار ہے کہ ویسے تو ساری ہی جتنی امتیں تھیں ان کے اندر قربانی کا عمل موجود تھا، لیکن اس قربانی کے عمل کو جس نے ایک بہت ہی عظیم رنگ دے دیا اور ایک ایسی اس کے اندر روح پیدا کر دی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اللہ نے آسمان سے پکار کر کہا کہ ابراہیم تو نے سچ کر دیا خواب کو، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، جو تو نے اور تیرے بیٹے نے کامیابی سے سر کر دیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ اس قربانی کے عمل کو ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی نے پھر وہ عظمت عطا فرمائی کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ ایک ایسا شعار بن گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو قربانی کرنے کی اور پھر نہ کرے، پھر کاری بیٹھا رہے، ساڑی عیدگاہ چ نماز پڑھن نہ آوے، فلا یقربن مصلانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب استطاعت کو یہ کہا کہ وہ قربانی کیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی اس محبت کے جذبے کی آبیاری کرتی ہے۔ یہ جو خون بہتا ہے نا، اصل میں یہ جو بہتا ہے خون، اس کو دیکھ کر جس کا دل محبت سے دھڑکتا ہے، اس کا جی جو ہے نا یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ وہ وقت کب آئے کہ تیرے لیے میرا بھی اسی طرح خون بہہ جائے، کس دینے عاشق جی میں بکرے نہیں دے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا اور ان کا جنگ احد کے موقع پر اکٹھ ہو گیا، تو جب صفیں آمنے سامنے ہو تو اس وقت دعا کی جائے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو کہنے لگے آؤ مل کے دعا کریں۔ تو انہوں نے دعا کی، تو کہنے لگے یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ میرا ایسے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جو بڑا زبردست ہو، طاقتور ہو، اور میں بھی اس پہ وار کروں اور وہ بھی مجھ پہ وار کرے، اور پھر وہ مجھ پہ غالب آ جائے اور پھر وہ میرا گلا کاٹ دے، اس لیے کہ وہ تیرا دشمن ہے، میرا دشمن ہے اس لیے کہ میں تجھے ماننے والا ہوں، تو وہ اس وجہ سے میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تو تیرا دشمن ہے وہ۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو نافرمان ہے اور جو کافر ہے اس کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میری دعا ہے یا اللہ کہ وہ میرا گلا کاٹ دے، اور پھر وہ میرا پیٹ چاک کر دے، میرا مسئلہ کر دے، ناک، کان، آنکھیں، سب میرے اعضاء کاٹ دے، اور قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس حال میں کوئی مرتا ہے اسی حال میں اٹھے گا۔ میرے بھائیوں کبھی اس بات پہ غور کیا کرو، جس حال میں انسان مرتا ہے نا اسی حال میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کینسر کے مریض تھے، اور ان کے زمانے میں جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو آفر کی، کہنے لگے آپ کو کینسر کے علاج کے لیے امریکہ بھیج دیتے ہیں، وہاں آپ کا علاج ہوگا، کیمو تھراپی ہوگی، اور بھی جو کچھ علاج کرنا ہے، اعلیٰ ترین دنیا کا علاج وہاں ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے اس علاج کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے وہ کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جسم کے بال جڑ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ میری داڑھی بھی جڑ جائے گی؟ کہنے لگے یہ بھی جڑ جائے گی۔ کہنے لگے میں یہ علاج نہیں کرواتا، میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھے گا، اللہ کے رسول کے بھی سامنے پیش ہونا ہے۔
اور اللہ کے بھی سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ یہ فرما برداری کی علامت ہے، یہ مسلمانی کی علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پڑھے ہے سارا، نہیں، سارا اسلام اس میں نہیں ہے، لیکن یہ اسلام فرما برداری کا ایسا شعار ہے کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں سکھوں نے بھی تو رکھیاں نے نا، سکھ بھی داڑیاں رکھی پھرتے ہیں، لیکن سکھوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، انہوں نے مونچھیں بھی رکھی ہوتی ہیں، انہوں نے کیس بھی رکھا ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ کام کیا ہوتا ہے جس کام سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے داڑھی رکھی ہو نا وہ اس کو گرا نہ دے، اور انہوں نے گرا دی ہوتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت جس نے یہ حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں آپ لوگ داڑھیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی قربانی کرنی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ وہ جب یہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا تو لوگوں کو کہتے کہ بھئی بال نہیں کٹوانے، پہلے تراش لو، نہیں کٹوانے، اور جب قربانی کا آخری وقت آتا، قربانی کے والے دن جب خطبہ دیتا تو اس وقت بھی کہتے ہیں داڑھی کے بال بڑھ گئے ہیں، ان ودن ہی دیو، نہ کٹایا جائے، انہیں میں ہی رہن دیو۔ بڑے لوگوں نے ان کے کہنے پر ماشاءاللہ داڑیاں رکھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جس حال میں انسان مرتا ہے اسی حال میں اٹھے گا۔ یہ بات کبھی انسان کے ذہن میں آ جائے نا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کیسے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے کیسے، تو اس لیے اس کے اوپر انسان کو توجہ دینی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ پھر کل قیامت کے دن جب پیش ہوں تو پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ کس لیے ہوا، تو میں کہوں مولا تیرے لیے، تیری وجہ سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، یہ مہاجر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد تھے، عبداللہ ابن جاش، اللہ اکبر، غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد تھے۔ تو یہ جذبہ جو ہے انسان کا، محبت کا جذبہ، یہ اصل جذبہ ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربان ہو جائیں۔ اور جب آپ قربانی کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہم منکا و لکا تقبل منی و من اہل بیتی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سارا تیرے لیے ہے، تو یہ اس محبت کے جذبے کی آبیاری کا ایک ایسا عمل ہے جس سے وہ محبت کا جذبہ جوان اور توانا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ساری زندگی کے اندر اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور دین سارا قربانی کا نام ہے۔ نماز کیا ہے؟ دکان چھوڑ دے، آرام چھوڑ دے، نیند چھوڑ دے، قربانی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنا مال ہے، کمایا ہوا ہے، نکالو۔ صدقہ کیا ہے؟ قربانی۔ روزہ کیا ہے؟ کھانا چھوڑ دو۔ بیوی ہے، پاس نہیں جانا، اللہ نے روکا ہوا ہے، پانی منہ میں ڈالا ہے لیکن نہیں پینا، قربانی۔ اور حج، اللہ اکبر، وہ تو ایسی قربانی ہے کہ وطن بھی چھوڑ دے، اپنے پیارے بھی چھوڑ دے، اپنے آرام بھی چھوڑ دے، فقیرانہ لباس پہن کے لبیک اللہم لبیک، مولا آ گیا حاضری لالا ہے، مولا حاضر ہو گیا، غلام حاضری لالا ہے، اللہ قبول کر لے۔ میں پجیا سا، میں دور نکل گیا سا، مولا سب تو چھڑ کے میں تیرے منہ دے آ گیا، یا اللہ لکھ لے میری حاضری قبول کر لے۔ اللہ اکبر، دین سارا قربانی کا نام ہے، دین سارا قربانی کا نام ہے۔ تو یہ قربانی اس جذبہ قربانی کو انگیخت کرتی ہے، یہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، یہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، یہ اس کو مضبوط کرتی ہے، توانا کرتی ہے، فعال کرتی ہے۔ اس لیے یہ قربانی دین کا شعار ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی شوکت خانم کو جی پیسے دے دو، فلانے ہسپتال کو پیسے دے دو، یتیم خانے کو پیسے دے دو، وہ اس سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، دو شوکت خانم کو، یتیم خانوں کو پیسے دو، لیکن اپنا گھر سادہ بنا لے۔ ہر 10 سال کے بعد جو ہے نا سارا گھر جو ہے توڑ کے پھر نیا بنانا شروع کر دیتے ہو، ہر 2-3 سال کے بعد کہتے ہو کہ یہ سیٹنگ بدل دو، یہ سیٹنگ بدل دو، اور جو بنائی ہوئی اسی میں گزارا کر لے، وہاں پیسے لگا دے۔ یہ جو دین کا شعار ہے
جو بندگی کی علامت ہے اور جو اس جذبے کی آبیاری کرنے والا یہ ہے، جو عمل اس کو کہہ دے ختم کر دے، یہ کیسی سوچ ہے؟ اصل میں یہ بندگی سے دشمنی ہے، یہ دین دشمنی ہے، یہ دین دشمنی ہے، یہ اللہ کی بندگی سے نفرت ہے، یہ اللہ کی بندگی سے بیزاری ہے۔ ٹھیک ہے، کر لیں کہاں چلے جائیں گے؟ یہ کبھی ایسے لوگ جو ہیں ان کو کہو یار سگریٹ چھوڑ دے، اور سگریٹ چھوڑ کے جو پیسے بنتے ہیں، سگریٹ کتنے کے پیتے ہوں گے؟ کہتے ہیں میں ڈبی پھونک دینا روز دی، میں فلانی ڈبی جڑی ہو انہیں دی آؤں میں وہ پینا ہوا، کوئی پان کھاتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں چھوڑ کے یہ پیسے دے دو۔ اور جو تم نے سلسلے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہر ہفتے ہم نے جانا ہے، وہاں جا کے کھانا کھانا ہے، وہاں جا کے ہوٹلنگ کرنی ہے، وہاں جا کے پکنک کرنی ہے، وہاں جا کے یہ کرنا ہے، ایسی چیزیں چھوڑ کے اللہ کے لیے دو جو لغویات اور فضولیات ہیں۔ یہ دین کے کام چھوڑ کے کہتے ہو کہ اللہ کے لیے دینا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو چیزیں ہیں یہ تو دین کی علامت ہے، اس لیے ان کے اندر خرچ کرنا یہ تو دین کی آبیاری ہے اور دین کا تحفظ ہے۔ ان کو ختم کرنے سے دین مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دین کا شعار قرار دیا ہے اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کو محبت سے پالنا اور خوبصورت چیز پیش کرنا اور بے عیب چیز پیش کرنا۔ اور ہمارے ایک بڑے فاضل دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے یار جانور نو تے بڑا ٹو کے ویخ دے ہو، یہ اکھ ٹھیک ہے، یہ کن چ سوراخ تو نہیں گا، ٹک تو نہیں لگا، سنگ تو نہیں بھریا، لگا تو نہیں، وہ قربانی دے جانور نو تے آنا بے عیب ہو جائے۔ کدی اپنے آپ بھی ویخ لیا کرتے رہے، دل دے اندر جڑے کھوٹ نے، جڑے کوڑ نے، کدی انہوں بھی فرول لیا کر، کدی انہوں بھی ویخ لیا کر کے میں انہوں بھی کٹ دیا۔ اللہ اکبر، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت تقوی شعاروں سے قربانی قبول کرتے ہیں۔ تو کبھی انسان اپنے عیب بھی دیکھ لے، اپنے مال کو بھی دیکھ لو، اس میں حرام کتنا ہے اور حلال کتنا ہے، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اس نیت کے اندر اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کو طلب کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ بلے 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 بلے، میاں صاحب نے جی جانور لے آتے نا، کیا بات ہے جی، سارا بھلا اکٹھا ہو گیا، ساری کلونی پہ کھڑا جی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ کنے دا آیا میاں صاحب جی؟ 1.5 لاکھ دا آیا جی، 2.5 لاکھ دا آیا جی، 5 لاکھ دا آیا جی، بڑی جوڑی لے آندی جی، بڑا یہ کیتا۔ اور میاں صاحب جی بس اللہ دا بڑا کرم ہے جی، بڑا شکر ہے اللہ دا، راضی پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چیز نہیں ہے کہ تیرا نام ہو، لوگ تجھے تیری تحسین کریں، بات یہ ہے کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے۔ اور وہ قبول کس چیز کو کرتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ وہاں گوشت جاتا ہے، نہ کھالیں جاتی ہیں، نہ خون جاتا ہے، وہاں تو تیرے دل کا تقوی جاتا ہے، وہ تقوی کو دیکھتا ہے، اور تقوی والے کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول کرے۔ قربانی کا جانور ماشاءاللہ آپ خریدتے ہیں، اچھا جانور خریدنا چاہیے، اور جس جذبے کے ساتھ قربان کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے لیے میں اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہوں، جو میری خواہشات مجھے دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں، یا اللہ میں ان سب کو تیرے لیے ذبح کرتا ہوں، اور میری اب تمنا اور آرزو یہ ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، اپنی رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیری ناراضگی کے کام ہیں یا اللہ مجھے ان سب سے بچا لے، مجھے ان سب سے بچا لے۔ اور یا اللہ تو اس قربانی کو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے ایسے ہی قبول فرما جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی قبول فرمائی تھی اور اپنے خلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائی تھی۔ تو یہ قربانی کا عمل بڑا عظیم الشان عمل ہے، اور اس کی روح بہت ہی اونچی روح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روح کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سوال آیا ہے، کسی بھائی نے کہا جی ہمارے پاس قربانی کے سلسلے میں 1 لاکھ روپیہ ہم نے نکالا ہوا ہے، اب ہم بیل کی قربانی کریں یا بکرے کی قربانی کریں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ
افضل قربانی کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ خیال ہے کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے۔ وہ جمعہ والی حدیث میں بھی آتا ہے نا، جو پہلے آ جاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اونٹ قربان کیا ہے، بعد والے کو گائے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو قربانی کی ہے وہ کبھی مینڈے کی کبھی بکرے کی اونٹ گائے کی قربانی نہیں کی۔ تو کام سب سے افضل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول والا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ افضل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے اندر افضل یہ ہے کہ بھیڑ، بکرا اور چھترا، بیڈو اور بکرے وغیرہ کی نسل کے جانور کیے جائیں، قربانی میں یہ افضل ہے۔ اور اگر اللہ حج کی توفیق عطا فرما دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی اور اپنی طرف سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 63 سال عمر پائی اور ہر سال کے لیے ایک اونٹ اللہ کے لیے قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور باقی 100 جو تھے، باقی 63 میں سے باقی جو بچے وہ حضرت علی کو کہا کہ آپ ذبح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا۔ حج کے اندر اونٹ افضل ہے اور یہاں بکرا افضل ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اور باقی بات تو یہ ہے کہ جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بیل کی بھی بڑی اچھی قربانی ہے، وہ بھی کرتے ہیں آپ، اور بکرے کی بھی کر دیں، اور جتنے پیسے آپ بتا رہے ہیں میرا خیال اس میں شاید دونوں ہی ہو جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سیئاتنا۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سیئاتنا۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئاتنا۔ اللہم تقبل منا صالح اعمالنا۔ اللہم اجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا، ہر فتنے اور ابتلا سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے نبی کی پیروی کے اندر ان کی سنت کے اتباع کے ساتھ یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے قصوروں اور گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری نیکیاں اور حسنات قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، اور ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی، دوست، عزیز رشتہ دار جو فوت ہو گئے آج وہ تیرے پاس مہمان ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ اللہ جو سلامت ہیں ان کی زندگیوں میں عافیت کے ساتھ برکت فرما۔ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا باعث بنا، اور یا اللہ ہمارے دنیا کے بھی کام سنوار دے اور ہمارے دین کے بھی کام سنوار دے اللہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت اور کارسازی کے ساتھ، اپنی مہربانی اور کرم کے ساتھ۔ یا اللہ ہمارا دین بھی سنوار دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے، اور یا اللہ ہماری ساری کمیاں پوری کر دے، ہمارے نقصانوں کی تلافیاں فرما دے، ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اللہ مقروضوں کا قرض اتار دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جن گھروں میں نا اتفاقی اور ناچاکی ہے اللہ ان میں الفت و محبت اور اتفاق پیدا فرما۔ اللہ جو بیٹیاں بیٹے اپنے گھروں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کو راحت اور سکون بخش، یا اللہ ان کو راحت اور سکون بخش۔ یا اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، جو بیٹے اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما اور ان کو گھروں میں سکون، اطمینان اور راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کام سنوار دے، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں، بے شک گندے مندے ہیں، لیکن مولا تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں۔ اللہ جھولی بھر دے، اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو
جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے ہم مانگتے ہیں اللہ ہماری جھولی میں ڈال دے، جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔